السلام علیکم بیورز. ماشاء اللہ چشم بدور مریم نواز نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، بلکہ فرمایا ہے کہ عوام جس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میری بات مان جاؤ، عوام دوست اور دشمن کو کی پہچان کریں. سبحان اللہ. اب اس نصیحت کی لوگوں کو ضرورت تھی، لیکن اب پرابلم ہے. عوام کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جب قدرت انسان کے دلوں کو تبدیل کرتی ہے تو پھر اس طرح کے لیکچر بھاشن اثر انداز نہیں ہو سکتے. سو آپ یہ بات اگر دن میں 10 بار بھی دہرائیں گی تو عوام پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ری ایکشن آئے گا. کمٹمنٹ جس شخص کی آپ نے بات کی ہے اس کے ساتھ لوگوں کی بڑھتی چلی جائے گی. پاکستانی ذرا اور طرح کے لوگ ہیں، ذرا عاشق مزاج قسم کے لوگ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو پہ دل آیا، اس کی بیٹی کو بھی سر پہ اٹھا لیا، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی. اپنی زندگی سے قیمت چکائی اس مقبولیت کی ذوالفقار علی بھٹو نے. اس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. ایویں آپ کے ڈیڈی کی طرح بٹن نہیں دبایا، سمجھ گئے نا. اس نے ایٹمی طاقت بنایا، اسکیل مل لگائی، لوگوں کو سیاسی شعور دیا، سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کے گلیوں میں لے آیا، عوام کو پہلی بار شناخت دی، وغیرہ وغیرہ. تو عوام کا دل آ گیا اس پہ. اس کے بعد انہوں نے اس کی بیٹی کو 2 دفعہ وزیر اعظم، تیسری بار وہ جیتی جتائی تھی. اگر وہ بچ جاتی، لاٹری آپ کے ابو جان کی نکل آئی. اس کے بعد دیکھ لیں اس آدمی کا داماد 2 بار، دوسری بار صدر ہے، بیٹا پیپلز پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے، جو آپ کے میرا خیال ہے بیٹے کی ایج کا ہوگا یا 2-4 سال کا فرق ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح کے کاموں میں یہ کچھ اور مانگتے ہیں. یہ صرف لیکچر، بھاشن اور 47 یہ نہیں ہوتا، اور یہ ہوگا بھی نہیں. میں اس ملک کے کرتوں دھرتوں سے ایک بات اپنے چینل کے ذریعے کر چکا ہوں. 1 یا 2 بار میں نے یہ بات کی ہے کہ عمران سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے، اس کو سنجیدگی سے لیں، اسے اقتدار میں آنے دیں. چونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اقتدار میں اگر کوئی اللہ معاف کرے کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی بھی آ جائے نا، اگر اقتدار میں آنے کے بعد وہ بھی ذلیل ہو جائے. اب آپ لوگوں کا یہ جو پرابلم ہے، اٹس اے ڈائنگ فورس، بیکاز نون لیگ بیسیکلی ایک آرٹیفیشل، اس میں ضمیر خریدے گئے، لوگوں کو آؤٹ آف دا وے جا کے اسٹیٹ کی کاسٹ پہ اوبلائز کیا گیا، پلاٹ بانٹے گئے، کرپشن کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا. ایک لمبی فہرست ہے. مجھے اتنے برس ہو گئے سیاست میں. میں نے نون لیگ کے آنے سے پہلے، اس وقت نون لیگ نہیں تھی، لیکن ان کے سیاست میں آنے سے پہلے میں نے کبھی لفافہ جرنلزم کا نام نہیں سنا تھا. لوگوں کو رائٹ، لیفٹ اینڈ سینٹر اوبلائز کیا، برائب کیا، پورے کا پورا کلچر برباد ہو گیا. میں دعوے سے کہتا ہوں بھٹو تک کبھی یہ ایک بندہ بتاؤ جس پہ مالی کرپشن کا الزام ہو، یا کبھی کسی کو یہ کہنا پڑا ہو
کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. تو